Assalamu alaikum. Welcome the students of class 4. Today we are dealing with the unit number 5, which is environment. So students, we are dealing at page number 34, 35 or 36, and the topic is how habitats support life and human activity in habitats. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to demonstrate an understanding about how habitats support life and discuss about the human activity in habitats. Okay students, so in this chapter we will discuss about the environment in which we can easily survive. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ایسا ماحول جس کے اندر ہم لوگوں کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس میں ہم ایزیلی سروائیو کر سکیں. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس اباؤٹ ہیبیٹیٹس. ہیبیٹیٹ سے مراد ہے بچوں ایسی جگہ، ایسا پلیس جہاں پر جو ہے لیونگ آرگینزمس جو ہیں یا ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ رہ سکے، زندہ رہ سکے، ٹھیک ہے، اور وہاں کا انوائرمنٹ اور جو کنڈیشنس ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سازگار ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھی، اور وہ ایزیلی وہاں پر سروائیو کر سکیں، ٹھیک ہے. سو ایسی جگہ کو ہم جو ہے وہ آرگینزمس کا جو ہے وہ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جگہ کہتے ہیں. اوکے نیکسٹ از ہاؤ ہیبیٹیٹ سپورٹ لائف، کہ کس طرح ہیبیٹیٹس جو ہیں وہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینیملز اور پلانٹس کو جو ہے وہ بہت اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں، ٹھیک ہے. So basically habitat provides them all the things that we need to survive. اب نیکسٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیونگ تھنگس کو سروائیو کرنے کے لیے جو ہے وہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے انوائرمنٹ، کیسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ وی اسٹڈیڈ اباؤٹ ہیبیٹیٹ نیڈس ٹو سروائیو، کہ مطلب ہیبیٹیٹ کے لیے جو ہے ایک اچھے ہیبیٹیٹ کے لیے جو ہے وہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. So بچوں the habitat needs for animals and plants to survive in it is food, water, shelter, a safe environment for the young. مطلب کہ ہم لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اینیملس اور پلانٹس کو سروائیو کرنے کے لیے، جو ہے وہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے علاوہ واٹر جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، بیکاز بہت سے اینیملز جو ہوتے ہیں وہ ایکویٹک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکویٹک ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں. سو ان کے لیے واٹر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. اس کے علاوہ ایئر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو جس کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، ٹھیک ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جس میں ہم اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کسی بھی جگہ کو ایک ہیبیٹیٹ بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اوکے نیکسٹ ون از ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ فار اے ہیبیٹیٹ. So students, first of all, we should know about the diversity, that what is the meaning of diversity. So basically diversity means differences. As we know that every individual is unique. So diversity means recognizing the differences between these individuals. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیبیٹیٹ کے لیے ڈائیورسٹی مطلب ڈفرینسز ہونا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے. سو بچوں ہیبیٹیٹ میں ڈائیورسٹی کا ہونا جو ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز جتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی ہیبیٹیٹ کے اندر اتنے زیادہ پلانٹس اور اینیملس جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں گے اس انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر ہم اینیملس کے بارے میں دیکھیں سو دیئر آر مینی اینیملس ان دس ورلڈ. سم آر ایکویٹک اور سم آر لینڈ اینیملس. سو as we know that aquatic animals need water to survive, so that's why they need aquatic habitat, while جو land animals ہوتے ہیں ان کو land کی ضرورت ہوتی ہے. so that's why habitat میں diversity جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سملرلی اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو اس میں بھی ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے بیکاز کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موئسٹ جگہ پر جو ہیں وہ
پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وائل کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیزرٹس پہ پائے جاتے ہیں لائک کیکٹس۔ اس کے علاوہ ڈائیورسٹی اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز ایوری اینیملز نیڈ ڈفرنٹ فوڈ، واٹر اور شیلٹر ٹو کمپلیٹ دیئر لائف۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں اینیملس کے بارے میں دیکھیں تو اینیملس کی بھی 3 کائنڈس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہاربیورس ہوتے ہیں، کچھ کارنیورس ہوتے ہیں اور کچھ اومنیورس ہوتے ہیں۔ سو اگر ڈائیورسٹی نہیں ہوگی ہیبیٹیٹ کے اندر تو کیا ہوگا کہ ان کے لیے اپنی زندگی کو پورا کرنا، کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو کمزور جانور ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ایک ڈیئر کی ایگزامپل لیں تو ڈیئر جو ہے وہ ہربیوور ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سیم ہی ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں، کارنیورس کے ساتھ رہتے ہیں، تو کارنیورس اینیملس جو ہیں وہ ایزیلی ان کو کھا جائیں گے، ٹھیک ہے، لائک لائن جو ہے وہ ایزیلی اس ڈیئر کا جو ہے وہ شکار کر لیتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اسپیشیز کے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینس آتا ہے اگر ہیبیٹیٹ کے اندر، تو کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اینیملس اور پلانٹس ہیں وہ بہت زیادہ ریپروڈیوس ہوں گے، ٹھیک ہے نا، بیکاز ان کا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ بالکل سیف ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی ضروریات کے مطابق وہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی۔ سو ان دس وے دے کین ایزیلی سروائیو نیکسٹ ٹو ایچ ادر۔ اوکے، نیکسٹ اب ہمارے پاس آتا ہے ہیومن ایکٹیویٹی ان ہیبیٹیٹس۔ تو بچوں اینیملس جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ اپنی ہیبیٹیٹ کے اندر ہی رہتے ہیں بیکاز دے فائنڈ ایوری تھنگ دیئر، جس کی انہیں وہاں ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ انہیں وہاں پرووائڈیڈ ہوتا ہے۔ اینڈ وین دے فائنڈ نتھنگ ٹو ایٹ سو دین دے موو آن، مینس کہ جب ان کو اس جگہ سے فوڈ اور واٹر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ جگہ انہیں وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، تب وہ جو ہے اس جگہ سے موو کرتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ اسی اپنی ہی ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں۔ اور جو ہیومنس ہیں وہ ایک ہیبیٹیٹ سے دوسری ہیبیٹیٹ میں موو کرتے رہتے ہیں ٹو فلفل دیئر نیڈس اور دیئر ریکوائرمنٹس۔ اس کے علاوہ ہیومنس جو ہے وہ ریورس کے تھرو اور اسٹریمس، اوشنس کے تھرو جو ہے وہ فوڈ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہیومنس جو ہے گھر بنانے کے لیے جو ہے اکثر گھر بنانے کے لیے اور ڈفرینٹ فرنیچرس وغیرہ بنانے کے لیے جو ہے ووڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ووڈ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جنگلوں میں سے، درختوں میں سے جو ہے یہ ووڈ کو کاٹ کے جو ہے وہ فرنیچر کو بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں بنانے کے لیے جو ہے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومن ایکٹیویٹیز میں یہ بھی آتا ہے کہ ہیومنس جو ہیں اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ہیبیٹیٹ سے دوسری ہیبیٹیٹ میں موو کرتے ہیں تاکہ ان کی ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انجوائمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ پکچرز دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ پکچر میں جو ہے وہ ماؤنٹین کلائمبنگ ہو رہی ہے، مطلب ہیومنس جو ہیں وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلائمبنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ دکھایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے فشنگ کر کے جو ہے وہ فوڈ حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اوشنز کے ذریعے، ریورس کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ فوڈ سپلائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل ڈیفارسٹنگ کا معاملہ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، درختوں کو کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ ان سے ڈفرینٹ فرنیچرز اور ڈفرینٹ لکڑی کے کام کیے جاتے ہیں، جس سے جو ہے اینیمل لائف کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کلائمیٹ میں بھی بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اوزون ایئر ڈپلیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اوکے، نیکسٹ اب ہمارے پاس آتا ہے ہاٹ اور کولڈ۔ سو ٹمپریچر پلیز اے لارج پارٹ ان دی سروائیول آف مینی اینیملس اور پلانٹس۔ دے may be at risk of dying out if their habitat become too hot or too cold۔ اچھا، تو بچوں اب ٹمپریچر کا بھی جو ہے ہماری ہیبیٹیٹ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز جیسا ٹمپریچر ہوگا اسی کے مطابق وہاں پر اینیملس اور پلانٹس جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں گے، کیونکہ اگر ٹمپریچر جو ہے ہمارا کسی بھی جگہ کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو دونوں صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہیبیٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اینیملز اور پلانٹس کے سروائیول کا چانس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ اینیملز اور پلانٹس جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ یو ول understand the lesson, and at the end there is some home task for you. So first of all there is some blanks for you. So number 1 is dash is an area within an environment in which a species live and is active. Next, number 2 is habitat supports life by providing the things that an dash or dash needs to survive. Next, number 3 is dash means differences. Next, number 4 is human use rivers, streams or dash to find food. And number 5 is if a habitat is not dash, the weaker animals and plants will not be able to survive. اوکے اسٹوڈنٹس، تو آپ نے فلنگ دی بلینکس کو جو ہے وہ اپنی کاپی پر جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اینڈ آلسو فل دیم۔ نیکسٹ از سم کوشچنس فار یو۔ سو کوشچن نمبر 1 از واٹ از ہیبیٹیٹ؟ So the answer is a habitat is an area that contains the things that an animal or a plant needs to survive. مینس کہ ہیبیٹیٹ سے مراد ہے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جس کے اندر اینیملز اور پلانٹس جو ہیں وہ ایزیلی سروائیو کر سکیں۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن نمبر 2 از واٹ از مینٹ بائی ڈائیورسٹی؟ ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، سو دی آنسر از دا ڈائیورسٹی مینس ڈفرینسز۔ The more differences in a habitat, the more types of animals and plants it can have living within it. مینس کہ ڈائیورسٹی کا سے مراد ہے کہ ڈفرینس ہونا، کسی بھی چیز کے درمیان ڈفرینس ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ہیبیٹیٹ کے اندر جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا بھی ڈفرینسز ہوں گے ہیبیٹیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جتنی ڈفرینٹ ہوگی اتنے زیادہ ٹائپس آف اینیملس اور پلانٹس جو ہیں وہ اس کے اندر رہ سکیں گے اور سروائیو کر سکیں گے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 از وٹ ڈو ہیومنس وزٹ ادر ہیبیٹیٹ؟ یہ ہیومنس جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سو دی آنسر از ہیومنس یوز ریورس، اسٹریمس اینڈ اوشنس ٹو فائنڈ فوڈ۔ کہ مطلب ہیومنس جو ہیں وہ ریورس کے تھرو اور اسٹریمس اور اوشنس کے تھرو جو ہے وہ خوراک کو جو ہے، فوڈ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 از ہاؤ کین ہیومن وزٹس افیکٹ دیز ہیبیٹیٹس؟ کہ جب ہیومنس جو ہے موو کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کیا اس کا افیکٹ پڑتا ہے؟ سو دی آنسر از ہیومنس کٹ ڈاؤن ٹریز ان فارسٹ ٹو میک ہاؤسز، فرنیچر اینڈ ادر تھنگس۔ دے گو ٹو ادر ہیبیٹیٹ فار فن اینڈ کین ڈسٹرائے دا تھنگس ان اے ہیبیٹیٹ دیٹ ادر لیونگ تھنگس نیڈ ٹو سروائیو۔ اچھا جی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہیومنس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ آج کل درختوں کو کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، جب موو کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہیبیٹیٹس میں تو وہاں جا کے وہ درخت کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا کرتے ہیں فرنیچر بناتے ہیں اور ڈفرینٹ ہاؤس ہولڈ کی چیزیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں وہ فن کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری اس جگہ پر اس ہیبیٹیٹ میں جو دوسرے لیونگ تھنگس موجود ہوتے ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان لیونگ تھنگس کو سروائیو کرنے کے لیے جو ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے، جو ہیبیٹیٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ان کوشچنس کو جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اینڈ آلسو لرن دیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔